السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو راز پاکستان، جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے ان کہانیوں کا سچ جو اس دنیا سے چھپی ہوئی ہیں۔ آج کی ویڈیو پاکستان کی کہانی کا ایپیسوڈ 2 ہے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا ملک پاکستان وجود میں کیسے آیا، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ 1857 جب مسلمانوں کی غلامی کا دور شروع ہوا تو ہندوؤں کا رویہ خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ برطانوی ہمیشہ مسلمانوں کو دبانے کے لیے ہندوؤں کی مدد لینا چاہتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے برابر حقوق نہیں دینے چاہیے۔ پروفیسر آرچبالڈ، جو 1889 سے 1893 تک علی گڑھ کالج کے پرنسپل رہے، انہوں نے نواب محسن الملک کے ساتھ مل کر ایک ملاقات کا ارادہ کیا اور ایک مشورہ تیار کر کے اس وقت کے وائس رائے لارڈ منٹو کو بھیجا۔ وہ مشورہ حسین بلگرامی نے تیار کیا تھا۔ پروفیسر آرچبالڈ کی مدد سے 1 اکتوبر 1906 کو اس وقت کے وائس رائے لارڈ منٹو کے ساتھ ایک میٹنگ فکس کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تقریباً 35 افراد پر مشتمل یہ گروپ انڈیا کی نمائندگی کے لیے شملہ جانے کی تیاری کر رہا تھا تاکہ وہ وائس رائے لارڈ منٹو سے بات کر سکیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وائس رائے سے بات کون کرے گا۔ وہ مسلم رہنما جو کبھی برطانوی حکام کے سامنے قیادت دکھانے کے قابل نہیں سمجھے جاتے تھے، حیران اور پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ سر آغا خان کی نمائندگی یعنی ان کی طرف سے بات وائس رائے لارڈ منٹو کے سامنے کریں گے۔ اس ملاقات کے ذریعے مسلمانوں کا نقطہ نظر جو علیحدہ انتخابی نظام کی ضرورت سے متعلق تھا، برطانوی قیادت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب علیحدہ انتخابی نظام ہندوستانی مسلمانوں کا بنیادی حق تھا، کیونکہ اگر مشترکہ انتخابی نظام ہو تو ہندوستان میں ہندو مسلم تناسب 5 میں سے 1 ہے۔ پھر جب سر آغا خان نے برطانوی حکومت کے سامنے کہا کہ ہم ایک پارٹی بنانا چاہتے ہیں، تو برطانوی حکومت نے پوچھا کہ آپ پارٹی کیوں بنانا چاہتے ہیں، جبکہ انڈین نیشنل کانگریس تمام مسائل کا حل کر رہی ہے۔ شملہ کانفرنس کی دوسری اہم مانگ یہ تھی کہ مسلمانوں کو برطانوی حکومت میں اچھے عہدے کے لیے خاص کوٹا دیا جائے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وائس رائے نے سوچا کہ اگر میں ان کی ساری باتیں مان لوں گا تو ان پر کنٹرول کھو دوں گا، اس لیے وائس رائے نے کہا میں علیحدہ انتخابی نظام کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ اپنی پارٹی بنا سکتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک ہمت پیدا ہوئی، انہوں نے سوچا کہ اگر مسلمانوں کے ایک گروہ سے برطانوی حکام مطمئن ہو سکتے ہیں تو پھر ایک پارٹی تو اس سے کہیں زیادہ کام کر سکتی ہے۔ جب یہ گروہ واپس آیا تو سارے مسلمانوں نے جشن منایا کہ اب مسلمان بھی ایک پارٹی بنا سکتے ہیں۔ مسلم لیگ کے قیام کے باوجود کانگریس ہر سال بلیک ڈے مناتے ہوئے بنگال کی تقسیم کے خلاف احتجاج کرتی رہی اور آخرکار 1911 میں بنگال کی تقسیم کا فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ لیکن دوستوں، یہاں آپ ہندوستانی مسلمانوں کی معصومیت پر غور کریں کہ چند سال بعد مسلمانوں نے لکھنؤ معاہدے کے دوران ہندوؤں پر اندھا یقین کیا اور بعد میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہندوؤں نے ایک بار پھر مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے کہ مسلمان ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ ہندو بعض جگہوں پر وقتی طور پر سمجھوتا تو کر لیتے ہیں، لیکن طویل مدت میں وہ قابل اعتماد ثابت نہیں ہو پائے۔ لکھنؤ معاہدہ اس وقت جناح کی سب سے بڑی کوشش تھی جس نے کانگریس اور مسلم لیگ کو ایک ساتھ لایا۔ ہندو اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ دونوں کی خود مختاری کی مانگ اصل میں برطانوی حکومت کے لیے وفاداری کا خاتمہ تھی۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی اور وہ ہندو جن کے بارے میں برطانوی ریسٹورنٹ کے باہر لکھا ہوا تھا ہندوز اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ، اب خود برطانویوں کی ضرورت بن چکے تھے۔ برطانوی تاج نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا کہ جنگ جیتنے کے بعد عثمانی خلافت کو برقرار رکھا جائے گا۔ اسی جھوٹے دعوے کی بنیاد پر برطانوی حکومت نے ہندوستانیوں کو خاص طور پر مسلمانوں کو جنگ میں شامل ہونے پر مجبور کیا۔ لیکن جب خلافت عثمانیہ نے جنگ میں جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو برٹش آرمی میں 66.19% سے زیادہ مسلمان سپاہیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی خلافت کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے۔ مذاکرات کی میز پر طے پایا کہ ہماری جنگ ترکی کے خلاف نہیں ہے بلکہ ہم ناانصافی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ جرمنی اور اس کے اتحادی جن میں خلافت عثمانیہ بھی شامل تھی شکست کھا چکے تھے۔ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ترک سلطنت کے ساتھ کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہیں کی جائے گی، لیکن 1920 میں معاہدہ سیورس پر دستخط کیے گئے جس کے مطابق خلافت عثمانیہ کو تقسیم کر دیا گیا۔
اصولی طور پر ہم برطانویوں کی اتحادی اس لیے تھے کہ ہم خلافت عثمانیہ کو بچانا چاہتے تھے۔ اسی مقصد کے تحت ڈاکٹر انصاری کی قیادت میں ایک گروہ نے لارڈ مونٹگومری سے ملاقات طے کی، اور جب 19 جنوری 1920 کو وفد نے لارڈ مونٹگومری سے ملاقات کی تو اس نے ڈاکٹر انصاری کی ایک نہ سنی۔ ڈاکٹر انصاری صرف اتنا ہی کہہ سکے کہ ہم ترکی کے ساتھ انصاف کریں گے، اس سے زیادہ کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملا۔ پھر مولانا محمد علی جوہر ایک وفد کے ساتھ انگلینڈ گئے اور جارج جیوٹ سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ نا انصافی کر رہے ہیں، بنگال کی تقسیم کا واپس لیا جانا، لکھنؤ میں کانگریس کا دوگلا رویہ، برطانوی تاج کا فریب اور خلافت عثمانیہ کی تقسیم، یہ سب واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ 1910 کی دہائی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوئی، لیکن اسی زمانے میں مسلمانوں کو ایک ایسے رہنما ملے جس نے اس دنیا کا نقشہ بدل دیا، قائد اعظم محمد علی جناح۔ محمد علی جناح چھٹیوں کے لیے انگلینڈ جا رہے تھے، اسی دوران مولانا محمد علی جوہر بھی انگلینڈ جا رہے تھے۔ اس سفر کے دوران مولانا محمد علی جوہر نے محمد علی جناح کو قائل کیا کہ آپ جیسے باصلاح شخص کو جو اس وقت وقف الاولاد بل میں حصہ لے چکے ہیں اور مسلمانوں کی حمایت بھی کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی اکثریت جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے کارکن بنیں۔ یوں محمد علی جناح کو آل انڈیا مسلم لیگ کا کارکن بنانے کی دعوت دی گئی۔ جناح نے مطالبہ کیا کہ پارٹی کو برطانوی حکومت سے اپنی تمام وفاداریاں ختم کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا آئین اور خود مختاری کا مطالبہ کریں جس طرح کانگریس خود مختاری مانگتی ہے، اگر ایسا ہوگا تو میں مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤں گا۔ مولانا محمد علی جوہر نے اس مطالبے کا اتفاق کیا کیونکہ وہ پارٹی کے مضبوط اور بااثر رہنماؤں میں سے تھے۔ یوں 1913 میں محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ آج سے 100 سال پہلے برصغیر میں کچھ ایسا ہوا کہ آج بھی ترکی کے لوگ اس خطے کے عوام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس خطے کے پتنگ بازوں نے کس طرح برطانوی بیوروکریسی کی سیکیورٹی کو ٹکڑوں میں کاٹ کر رکھ دیا، یہ سب دیکھیں گے ہم اگلی قسط میں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل راز پاکستان کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔